اچھا حضرت فرمائیے گا کہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا جاننا چاہیں وہ کیا ہے؟ میں نے تو بس اس کا اجمالاً ذکر کر دیا، آپ فرمائیے گا کہ سعی کا جو ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر ہم جاننا چاہیں وہ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ اسلام سے قبل بھی جو انسانیت موجود تھی ان کے اندر ایک رواج تھا کہ کسی بھی اچھے شخص کی یادگار کے طور پر اس کا مجسمہ بنا لیا کرتے تھے تاکہ اس کی یاد تازہ رہے، اس سے اپنے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پھر وہ بت پرستی نے بھی جنم لیا اور وہ بہت ساری خرافات کی طرف چلی گئی۔ اسلام نے انسان کے اس جذبے کی نفی نہیں کی، یعنی محبوب لوگوں کی یاد کو ختم نہیں کیا، بلکہ یادوں کو زندہ رکھا، اور یاد کو زندہ رکھنے کا طریقہ کار یہ بنایا کہ ان کے مجسمے نہیں بناؤ، بلکہ جو کردار، جو اخلاق اور جو اعمال وہ کرتے رہے ان کو اپناؤ، ان کو اختیار کرو۔ اصل حقیقت یہ ہے، اور جب ان کے اعمال کو اختیار کرو گے تو جس طرح اس رستے پر چل کر وہ اللہ کے محبوب بنے، ان کے نقش قدم پر جب تم چلو گے، وہ اعمال تم اختیار کرو گے اور حقیقی طور پر ان کی یاد کو زندہ کرو گے، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو جہاں تک سعی کا تعلق ہے تو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، جو تاریخی پس منظر ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بظاہر تو یہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا و مروہ، لیکن اس کا تاریخی تسلسل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنی اہلیہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ کے پاس چھوڑا تو کچھ کھانے کے لیے کھجوریں اور کچھ پانی ان کے پاس چھوڑ کر گئے، اور جب جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جانا ہے، ہمیں کیوں چھوڑ کر جانا ہے، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بس اسی پر اکتفا کیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ علاقہ جہاں کوئی پھل نہیں تھا، وہ علاقہ جہاں کوئی پانی نہیں تھا، وہ علاقہ جہاں کوئی بستی نہیں تھی، اسے بسانے کے لیے اللہ کی اہلیہ اور اللہ کے شہزادے کو وہاں پر سکونت پذیر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی ختم ہوا تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، پہلے صفا پہ تشریف لے گئیں اور حتی الامکان جہاں تک چڑھ سکتی تھی وہاں چڑھی اور دور تک نظارہ کیا، کہیں پانی کی تلاش، کہیں پانی کے اسباب نظر آئیں تو وہاں جا کر پانی لے کر آ جائیں۔ پھر وہاں سے واپس پلٹی تو مروہ کے اوپر دوڑی اور اس میں بھی حتی الامکان جہاں تک چڑھ سکتی تھی چڑھی اور دور تک نظارہ کیا کہ پانی نظر آ جائے، اس کے اسباب نظر آئیں تو پانی کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ کی اس محبوب بندی نے صرف پانی کی تلاش میں یہ 7 چکر لگائے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور توکلاً علی اللہ لگائے۔ عبادت کی نیت نہیں تھی لیکن توکل تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ کو اپنی محبوب بندی کا یہ بھروسہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو یادگار بنا دیا ہے۔ وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی، ہمیں تو پانی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ کی نبی حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے ایک ایسا پانی کے چشمہ جاری ہوا جو قیامت تک سوکھنے والا نہیں ہے، قیامت تک لاکھوں لوگ اس سے سیراب ہونے والے ہیں۔ لیکن اب جو ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نظر آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسلسل کو جاری و ساری رکھا تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو، وہ پانی ڈھونڈ رہی تھی، تم رب کی رضا کو ڈھونڈو، انہیں پانی مل گیا تو میں رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پورا حج اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ تمام وہ ادائیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ادائیں ہیں، انہیں اپنانے کا نام ہی بنیادی طور پر حج نظر آتا ہے اور ان کو دہرانے کا نام۔